خبر یہ ہے کہ ضلع کرم میں امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل رک گیا ہے۔ بگن میں شرپسند عناصر کی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کرم فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کی ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر نے واقعے کے صوبائی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ پشاور سے ذیشان کاکاخیل کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل رک گیا۔ نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے ڈی سی جاوید محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 FC اور 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک عام شہری بھی شامل ہے۔ فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد بگن کو روانہ امدادی اشیاء کے ٹرکوں کو روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ حملہ کرنے والے امن معاہدے کے دشمن ہیں۔ پاڑا چنار کی طرف سے آتے ہوئے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بعض شرپسندوں نے نامعلوم شرپسندوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ اس وقت ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں اس بات کی بالکل یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حالات بالکل کنٹرول میں ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ فائرنگ کا واقعہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے ڈی سی جاوید محسود سمیت سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرم امن معاہدے کی ضمانت مقامی کمیٹیوں نے دی تھی۔ مقامی افراد کو اپنے اندر موجود کالی بیڑیوں کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ واقعے کے بعد کرم جانے والے اشیاء خوردونوش کے قافلوں کو روک دیا گیا اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کو پیچھے جانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ راستے کلیئر ہونے کے بعد یہ قافلے بگن اور پڑا چنار بھیجے جائیں گے۔ ضلع کرم میں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والے 5 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے روزنامچہ تیار کر لیا گیا ہے۔ نامزد ملزمان اور ان کی سہولت کاری کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا آج کوہاٹ کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ آئی جی کے پی پولیس کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں RPO کوہاٹ، DPO کرم سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی شریک ہوں گے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا بھی آج کوہاٹ کے دورے کا امکان ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع کرم میں ڈپٹی کمشنر حملہ کرنے والے 5 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے روزنامچہ تیار کر لیا گیا ہے۔ نامزد ملزمان اور ان کی سہولت کاری کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا آج کوہاٹ کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ آئی جی کے پی پولیس کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں RPO کوہاٹ، DPO کرم سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا جس میں چیف سیکرٹری آئی جی خیبر پختونخوا سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بگن میں فائرنگ کے واقعے کے بعد امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کرم اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کا سخت نوٹس لیا گیا۔ امن معاہدے کے بعد علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے ملوث افراد کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ تمام ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے ان کا قلاقمہ کیا جائے۔ دہشت گردوں سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ معاونت کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیم BLA کا تربت میں معصوم شہریوں پر حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق العدم BLA نے تربت میں ایک مسافر بس پر حملہ کیا۔ جان لیوا حملے میں 4 معصوم شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں نور خان، عبدالوہاب، اعجاز، لیاقت علی شامل ہیں۔ تربت حملے کی ذمہ داری العدم BLA نے قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے کہہ رہے ہیں کہ اس حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم BLA اپنے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ العدم BLA خود کو بلوچ عوام کے حقوق کا علمبردار قرار دیتی ہے جبکہ ان معصوم بلوچوں کی جان کی بھی دشمن ہے۔ یہ حملہ بھی العدم BLA کی منافقت کا کھلا ثبوت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ العدم BLA کے بلوچ عوام کے خلاف نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک سال میں 100 سے زائد معصوم بلوچ شہریوں کو شہید کیا۔ گزشتہ سال 9 نومبر کو بھی خودکش حملے میں العدم BLA نے 10 سے زائد معصوم بلوچ شہریوں کی جان لی۔ دہشت گرد تنظیم BLA عوام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔
برطانیہ کے مغربی حصوں میں برفباری، برسٹل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ برطانیہ کے بعض حصوں میں 40 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کا امکان۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع نجی ہسپتال میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ ہسپتال کے باہر کچرے کے ڈھیر میں لگی۔ بھاول نگر کے نواحی علاقے میں کتوں کی لڑائی پر 2 گروپوں میں تصادم، کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کا زیادانہ استعمال، 6 افراد زخمی۔ بھارت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کی تقریبات۔ بھارت نے صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے جاری کیے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق بھارت میں خواجہ معین الدین چشتی کے عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ بھارتی حکام نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے۔ 100 پاکستانی زائرین آج واقعہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ ترجمان مذہبی امور نے بتایا ہے کہ 502 زائرین نے اپنے پاسپورٹ 2 دسمبر کو جمع کروائے تھے۔ خبر یہ ہے کہ بھارت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کی تقریبات، بھارت نے صرف 100 پاکستانی زائرین کے ویزے جاری کیے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق بھارت میں خواجہ معین الدین چشتی کے عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ بھارتی حکام نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے۔ 100 پاکستانی زائرین آج واقعہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ ترجمان مذہبی امور نے یہ بھی بتایا ہے کہ 502 زائرین نے اپنے پاسپورٹ 2 دسمبر کو جمع کروائے تھے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایس ایم ایس کی ترقی کے حوالے سے وفاق کو اور تمام صوبے مل کر کام کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ سے متعلق اجلاس، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے حوالے سے بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایس ایم ایز کی ترقی کے حوالے سے وفاق اور تمام صوبے مل کر کام کریں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سمیڈا کے بورڈ کی تشکیل ہو چکی ہے۔ ایس ایم ایز سیکٹرز کی ترقی کے لیے بین الاقوامی معیار کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ ایس ایم ایز کو قرض کی فراہمی کے حوالے سے بینک فارمز کو مزید آسان اور سہل بنایا جائے، جبکہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے ایس ایم ایز سیکٹرز کی ترقی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں سے رابطے مزید بہتر بنائے ہیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ ایس ایم ایز سیکٹرز کے حوالے سے سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے جامع لاہ عمل تیار کر لیا ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتیں جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں موجود ایس ایم ایز کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔